اوکے بسم اللہ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. صدق اللہ العظیم. پہلی آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی، لیکن اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن سے پہلے تھوڑا کورس کا میں سمری دے دیتا ہوں کہ اس میں ہم کر کیا رہے ہیں اور مقصد ہمارا کیا ہے. اس کو پھر گروپ کے اوپر بھی تفصیلاً ہم شیئر کر دیں گے. اس کورس کا مقصد، یہ کورس چلے گا ابھی سے لے کے رمضان تک، یعنی کہ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے تک انشاءاللہ چلیں گے. اور اس کورس کا جو آپ کسی بھی کورس کا ایک لرننگ آؤٹ کم، لرننگ آبجیکٹیو ہوتا ہے. تو ہمارا لرننگ آبجیکٹیو یہ ہے کہ سورہ کہف سے ہمارا سورہ کہف سے ہمارا ایک اچھا تعلق بن جائے. اب یہ بہت گہری صورت ہے، جس طرح قرآن کی تمام صورتوں میں بہت گہرائی ہے. وہ ہر انسان تو ان گہرائیوں میں نہیں جا سکتا، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیول دیا ہے اس حساب سے ہم جتنا سمجھ سکیں اور اس کو اپنا، یعنی کہ اس کے ذریعے اپنا ذہن سازی جتنی کر سکیں وہ کریں. تو ہمارے کم از کم 3 ایسپیکٹ ہوں گے. ایک تو یہ پڑھ کے اس کو سمجھیں، اس لیول پہ آ جائیں کہ ہم اگر سنیں اس کی تلاوت، یا جمعے کے دن جیسا میں ابھی بیان کروں گا، یعنی کہ بہت ہی یہ ریکمینڈڈ ایکٹیویٹی ہے کہ جمعے کے دن پڑھی جائے یہ صورت، خاص طور پہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات. تو اب اگر ہم خود پڑھیں یا سنیں تو ہمیں اس کا مطلب آٹومیٹکلی ڈائریکٹلی سمجھ میں آ جائے. یہ ایک بیسک لیول ہے جس پہ ہم کام کریں گے. اس پہ کام کرنے کے لیے تو ہم ورڈ بائی ورڈ چلیں گے تاکہ ورڈز سے ایک فیملیئرائزیشن ہو جائے. دوسرا، ہم گرامر بھی اگریسولی گرامر پڑھیں گے تاکہ وہ گرامر بھی پھر اس کے کانٹیکسٹ میں ہم ایک اپلائیڈ گرامر ٹائپ چیز کریں. جو لوگ پہلے سے آ رہے ہماری کلاسز میں ان کو تھوڑا بہت گرامر کا آئیڈیا ہے، بٹ یہاں پہ اس گرامر کو ہم جلدی ریویو کریں گے اور پھر اس کو یہاں پہ کیسے اپلیکیشن ہو رہی ہے اس کا تھوڑا زیادہ زور دیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ سورت جب ہم پڑھیں یا سنیں تو اس کا مطلب آ جائے. پھر اس کا نیکسٹ لیول ہوگا تدبر. ایک بار یہ صورت ہمیں سمجھنے میں آنے لگے تو ہم دیکھیں گے اس میں کئی واقعات ہیں، کچھ حالات ہیں، کچھ چیزیں بیان ہو رہی ہیں، تو ان کی حکمت کیا ہے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا. تو اس پہ بھی تھوڑا ڈسکشن ہوگا. اس پہ میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ آپ خود کچھ تفاسیر پڑھیں. بہت ساری تفاسیر ہیں، آپ پڑھیں، آپ اس کے ویڈیوز دیکھیں. بہت آپ کو سورہ کہف پہ ڈیٹیلڈ ویڈیوز بھی ملیں گی، نظر آئیں گی. تو وہ پڑھیں تاکہ اس کورس کے آخری 2-3 ہفتوں میں تھوڑی ڈسکشن پھر زیادہ کریں کہ جو بھی آپ سیکھیں. اور ایک اور ایسپیکٹ اس کا ہے کہ اس کو ہم صحیح طرح پڑھیں. تو جو اس کورس کا تلاوت کا سیگمنٹ ہے اس میں یہ حارث بھائی اس کو لیڈ کریں گے. تو اس میں ہوگا کہ اس کو صحیح طرح کیسے پڑھیں، اور کم از کم ہم کوشش کریں کہ پہلی 10 آیات کو صحیح تجوید کے ساتھ ہم یاد کر لیں، اور بونس یہ ہوگا کہ آخری 10 بھی یاد کر لیں. تو یہ کچھ ہمارے مقاصد ہیں. اچھا، اب تھوڑا بہت اس صورت کے بارے میں، یعنی کہ اس کا زمانہ نزول، شان نزول، اور اس صورت کے بارے میں جو احادیث میں جو ملتا ہے بہت کچھ ہے. میں اس کو سمرائز کرتا ہوں. یہ مکی صورت کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. مکہ کا بھی جو دور ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو سارا دور ایک جیسا نہیں تھا. مکی دور میں شروع میں آپ کو پتا ہے مکی دور کتنے سال کا تھا؟ 13 سال. ویری گڈ. تو اس کو 3 یا 4 پیریڈز میں کبھی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. یعنی کہ تو ابتدائی پیریڈ جدھر اتنی اپوزیشن نہیں ہوئی تھی، بس ہلکا پھلکا ہوتا تھا کہ اچھا یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اپوزیشن بڑھتی گئی. پھر 5-6 ہجری میں اپوزیشن کافی زیادہ ہو گئی. تو جی نہیں چھوڑ دو. تو 5-6 ہجری میں اپوزیشن کافی زیادہ ہوئی، اور اس دوران میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. یہ جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی اس سے تھوڑا سا پہلے ہوئی، اور اس سے کچھ ہنٹس بھی ملے کہ جب بہت زیادہ آپ کے اوپر آپریشن ہے تو آپ یو کین سیک ریفیوج سم ویئر. تو یہ 5-6 ہجری کا زمانہ تھا. اور اس زمانے میں کافی اب ڈیفیکلٹ سوالات بھی آ رہے تھے. جو کفار تھے وہ کبھی یہود سے جا کے پوچھتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے
تو یہود نے کہا کہ آپ 3 سوال پوچھیں، کہ ایک یہ پوچھیں کہ روح کیا ہوتا ہے، دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں، اور تیسرا اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں. تو یہ 3 سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو جو روح والا سوال ہے اس کا جواب اس سے پہلے والی سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا، اور جو ذوالقرنین والا سوال اس کا جواب اور اصحاب کہف کا جواب وہ اس صورت میں آیا. تو یہ ہلکا پھلکا زمانہ نزول اور شان نزول. اچھا، اب اس صورت کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جمعے کے دن پڑھا کرو، خاص طور پہ پہلی 10 آیات. تو کیوں پڑھو؟ کیونکہ یہ فتنہ دجال سے اور دجال سے ہمیں بچائے گا. ہم دجال میں اتنا نہیں جائیں گے، بس مختصراً میں یہ کہہ دوں کہ احادیث میں بہت ذکر آتا ہے دجال کا، کہ دجال ایک ایکچوئل اینٹی ہے جو اینڈ آف ٹائمز میں آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ دجال ایک فتنہ بھی ہے. سو دجال کا مطلب کسی کو پتا ہے؟ دجل کا مطلب ہے ڈسیپشن، رائٹ؟ دھوکہ، ڈسیپشن. سو وی آر لیونگ ان اے ورلڈ آف ڈسیپشن. اگر ہم سوچیں کہ اتنے طریقوں سے ڈسیپشن ہے، میڈیا پہ ڈسیپشن، یعنی کہ جھوٹ اتنا عام ہے، اس لیول کا ڈسیپشن ہے. دوسرا ڈسیپشن یہ ہے کہ جو بظاہر اچھا بن کے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے وہ حقیقتاً کیا کر رہا ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک قسم کی ڈسیپشن ہے نا، ٹو بی سم تھنگ آن دا آؤٹ سائڈ اینڈ سم تھنگ ایلس آن دا ان سائڈ. بہت ساری آج کل ہماری اگر ہم کمپنیز کو دیکھیں، بہت ساری کمپنیز بظاہر اپنے آپ کو خوبصورت پریزنٹ کر کے اپنا جو بھی چیزیں بیچ رہی ہوتی ہے، لیکن اندر سے آبجیکٹو ان کا کچھ اور ہوتا ہے. تو بہت لیئرز آف ڈسیپشن اکراس ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف آر سوسائٹی. تو اس صورت میں بھی اس سے پروٹیکشن ہے، کیونکہ اس صورت میں امنگ ادر تھنگز بھی سی کہ جو حقیقت ہے اکثر بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس سے مختلف ہوتی. تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اس صورت سے ایک دلی تعلق، قلبی تعلق، ایک کنیکشن، ڈیپ کنیکشن ود دا صورت. It helps protect us from fitna dajjal, and inshallah it will help protect us from the actual dajjal, the proper noun dajjal. تو یہ کچھ ہلکا پھلکا سا بیک گراؤنڈ ہو گیا. اس پہ اب میں چاہوں گا کہ آپ پڑھیں، ریسرچ کریں. تو اب اس سورت کو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اور یہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا. الحمد کا کیا مطلب؟ تمام شکر. یہ جب ال آ جاتا ہے نا، ال کے میں بیچ میں عربی بھی ڈالتا رہوں گا، اور میں چاہوں گا آپ اس کے نوٹس لیں. یہ شروع میں کہنا بھول گیا، یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ کورس سیریس آپ کی 2 کیٹیگریز بن سکتے. آپ یا تو آڈیٹر ہوں، آپ بتا دیں کہ بس میں آگے بس سن رہا ہوں، تو پھر آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے. بٹ مائی ریکمنڈیشن از دیٹ یو بی اے پراپر اسٹوڈنٹ. پراپر اسٹوڈنٹ مینس کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اس ٹیسٹ میں میں آپ کو یہ دے دوں گا، یہ آیت الحمدللہ الذی، یہ آیت دے دوں گا اور کہوں گا اس کا مطلب لکھنا، رائٹ؟ سو دیٹ مینس دیٹ آئی ایکسپیکٹ یو ٹو لرن دا میننگ. اور اگر آپ تھوڑی گرامر سیکھ لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو الحمد کا مطلب، جس طرح جب ہم الحمدللہ رب العالمین کا کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ یا تمام. So the al is used for 2 reasons in Arabic. One reason is a definite article, like al-kitab means the book. But alhamd can mean the praise. It can also mean all praise. یعنی تمام تعریف. تو یہاں پہ تمام کے معنی میں آ رہا ہے کہ all praise. للہ is for Allah. الذی is the one who, وہ جس نے انزل sent down, نازل کیا، علی on عبدہ his slave, his بندہ who is Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جب پیار محبت سے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں میرا بندہ. اور یہاں پہ 3rd پرسن میں بات ہو رہی ہے عبدہ. he is a pronoun. so his بندہ, his slave. what did he send down? الکتاب. یہاں پہ جو ال آ رہا ہے کس لیے آ رہا ہے؟ the book. So ala abdihi al-kitab, the book. Wa and lam is sort of a negation. Yaj'al, ja'ala means to make.
یجعل از تھرڈ پرسن کہ اس نے نہیں بنایا, ہی ہیز ناٹ میڈ, لہو سورٹ آف ان اٹ ایوجا اینی کروکڈنس. تو یہ صورت میں ایک ساتھ تمام ایمانیات یا ایمانیات میں کیا چیز آتی ہے ہمارے؟ اللہ پہ ایمان, اللہ کی کتاب پہ ایمان, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان. آخرت کا بھی ایمان ہے, آخرت کا ذکر نہیں ہے, لیکن اللہ, رسول, کتاب ہماری کو ظاہر ہے پھر رسول اور کتاب میں پھر آخرت کا ذکر آ جاتا. تو یہ انٹروڈکٹری بڑی اسٹرانگ اوپننگ ہے کہ ہم کتاب اگر صحیح طرح پڑھیں گے, اس کے اندر کوئی کروکڈنس نہیں ہے. اس کو اگر کوئی کروکڈنس آ رہی ہے, دیٹس آر اون پرابلم. تو پچھلی بار ہم نے یہ آیت یاد کی تھی, آج یہ بھی, اور پھر اگلی ایک دو آیات یاد کریں گے. تو یہ سب کو آئی ہوپ مطلب سمجھ میں آ گیا. اس میں ایواجا میں اینی کروکڈنس لکھا ہے, تو ایواجا کا مطلب ایسا مطلب کروکڈنس ہوتا ہے نا. ہاں, کروکڈنس اینی, اصل میں یہ ہم عربی گرامر میں سیکھیں گے. ایواجن جب یہ کامن ناؤن فارم میں آ رہی ہے تو اٹ کوڈ بی اینی فارم آف کروکڈنس. جس طرح الکتاب از دا بک, بٹ کتابن وڈ بی اے بک. آج پڑھیں گے اب, ٹھیک ہے. پھر یہ جب وہ گرامر میں پڑھیں گے تو پھر میں اس کو کنیکٹ کرتا رہوں گا. ابھی آپ, آئی وانٹ کہ آپ کو سارے ورڈز یاد ہو جائیں. اس میں صرف دو مشکل ورڈز ہیں, کیونکہ الحمد آپ کو آتا ہے, للہ از فار اللہ یہ آتا ہے, الذی ہی ہو, انزل نازل کیا, الا مینز آن, عبدہ ہز سلیو, الکتاب یو نو, وہ لم از اے نیگیشن. یہ اردو میں نہیں آتا, بٹ کچھ ایسے لفظ ہیں دے کم سو آفن دیٹ یو ریمبر. سو لم کا کیا مطلب؟ ناٹ. جعلا اردو میں نہیں ہوتا, عربی کا لفظ ہے بڑا کامن, جعلا ٹو میک, اینڈ یجعل از ورب, سو ہی ہیز ناٹ میڈ لہو ان اٹ اور فار اٹ ایوجا اینی کروکڈنس. ٹھیک ہے, تو یہ یاد ہو گیا آپ کو. اوکے جی. ابھی تو آپ سنتے رہیں, اگر جلدی جلدی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لکھ لیں, جو جس لفظ کا آپ کو مطلب نہیں آتا وہ آپ لفظ لکھ لیں اور ساتھ مطلب لکھتے رہیں. یا قرآن کے آپ کے پاس ہوگا تو آپ گھر جا کے پڑھیں گے تو وہ تو سب ہوگا. ابھی دا بینیفٹ از ایک بار آپ سن لیں گے تو ذہن میں چلا جائے گا, پھر آپ پڑھیں گے تو یاد رہے گا. لیکن اچھی اسٹریٹجی ہوگی کہ ایک بندہ جتنے بھی ورڈز آ رہے ہیں اس کی لسٹ مینٹین کرتا رہے اور آن لائن سب کے لیے شیئر کرتے رہے. وہ جب آپ خود لکھیں گے تو زیادہ آپ کرتے ہیں, آپ نے خود لسٹ بنانی ہے تو وہ تو بہت ساری جگہ آپ کو میں اور بھی قرآن دکھا دوں گا, یہ شیئر کر دوں گا. فار ایگزامپل یہ ورڈ بائی ورڈ کسی نے دیکھنا ہے تو یہ قرآن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. الکہف, ٹھیک ہے. یو ہیو سم تھنگ لائک دس ویئر ایوری ورڈ, یعنی کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ, نظر آ رہا ہے اسکرین پہ, تو اس سے آپ کو ایک ایک ورڈ بھی, یہ اس کی کوئی کمی نہیں ہے. اصل چیز ٹائم لگا کے اس کو یاد کرنا, اور ایسا یاد کریں کہ پھر آپ سنیں تو آپ کو مطلب پتہ چل جائے. تھوڑی سی محنت ہے, بٹ یہ محنت کریں گے, آئی کین گارنٹی اٹ ول بینیفٹ یو اے لاٹ. اوکے, اس کے بعد نیکسٹ آیت, قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. سو قیم, قیام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیدھا, اسٹینڈنگ. سو قیمن مینس اسٹریٹ. لی اگین جس طرح پہلے للہ, لی مینس فار, اینڈ ینذر, نذیر کون ہوتا؟ خبر دینا, وارننگ دینے والا. دیکھو خبر اچھی ہو سکتی ہے, بری ہو سکتی ہے. جو بری خبر دیتا ہے, وارن کرتا ہے, اس کو نذیر کہتے ہیں, اور جو اچھی خبر دیتے ہیں اس کو بشیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو لینذر دیٹ اٹ میں وارن, بأسن, قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ بأسن شدیدن, شدید کا میں مطلب پتہ ہے, انٹینس. بأسن از اے پنشمنٹ, so the Quran is warning of this big punishment. Min کا کیا مطلب؟ from ladun
like ladun means from close to him, ladun hu اس کے قریب سے, یہ بہت کامنلی آتا ہے قرآن میں. from him and یبشر, بشیر کیا ہوا؟ بشیر خوشخبری دینے والا. یبشر means to give glad tidings, خوشخبری دینا. المؤمنین, یہ سب کو پتا, may Allah make us from them. الذین, those who یعملون, یہ کون سے لفظ سے آتا ہے؟ عمل کا کیا مطلب؟ عمل کا مطلب ایکشن. عمل اور فیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فیل ہوتا ہے اینی ایکشن دیٹ وی ڈو. بریدنگ از اے فیل. عمل از دا ایکشن دیٹ وی کانشیسلی ڈو. آپ کا یہاں پہ آنا, اس کو سیکھنا, یہ فیل ہے کہ عمل ہے؟ عمل. ایکچولی اٹ از ایوری تھنگ از اے فیل. فیل کے اندر یہ عمل ہوگا. یہاں پہ آپ کا سانس لینا عمل نکل آئے گا. It's a conscious, exactly, a conscious action that you do. So ya'malun is those, amal, ayn, mim, lam. In Arabic, as we've seen in earlier classes, the root letter, 3 root letters hote hain aksar. So ayn, mim, lam has to do with action. Ya'maluna salihati, so it's a glad tiding for people who do salihat. Salih ka matlab neek. Anna, that, lahum, la is for whom is them. یہ آج گرامر میں بھی ہم دیکھیں گے. اجر, ریوارڈ. حسنہ, گڈ ریوارڈ. سو جب ہم ایسی بات پڑھتے ہیں قرآن میں تو ہمیں پڑھنا چاہیے اللہم ربنا جعلنا منہم. اوکے, کہ او اللہ, یہ جعلنا بھی ہم نے پڑھا تھا پہلے. جعلہ کا کیا مطلب؟ ٹو میک. So Allahumma Rabbana ja'alna, make us min hum, from them. تو اس کورس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تھوڑا عربی کا تھوڑا ذوق و شوق بھی پیدا ہو, کیونکہ یہاں پہ چھوٹا چھوٹا آپ کو سیکھیں گے. آگے انشاءاللہ پھر آپ اس لیول پہ آ جائیں کہ کم از کم قرآن ڈائریکٹلی سمجھ میں آنے لگے انشاءاللہ. اوکے, ٹھیک ہے. سو یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. آج حارث بھائی اس کی ہمیں حفظ بھی کرائیں گے انشاءاللہ, پہلی 2 یا 3 آیات کی. ماکثین فیہ ابدا, یہاں تک آپ آج حفظ کرا دیں. ٹھیک ہے. ماکثین مینس ٹو لیو, ٹو ابائڈ. فی ہی, ان اٹ. ابدا کا کیا مطلب؟ ہمیشہ, ابد. دیکھیں یہ اگر ہم تھوڑا کانسنٹریٹ کریں تو آدھے لفظ اردو کے ہی ہیں. ٹھیک ہے. ماکثین فیہ ابدا. ٹھیک ہے. سو یہ ہماری دعا ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے. اوکے. اس کے بعد وارننگ. وَيُنذِرَ, and that he may warn الذین, those who قالوا. قالوا کا کیا مطلب؟ یا they said. قال he said, قالوا they said. قالوا is plural. So وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا, those who said, or those who اتخذ اللہ ولدا. اتخذ means to take. آپ نے پتہ نہیں, جن کی اردو تھوڑی اچھی ہے, کہیں سے کوئی چیز اخذ کرنا کا مطلب کہیں سے کچھ چیز نکالنا. So قالوا اتخذ, so and warning for those who said that اتخذ اللہ ولدا, that اتخذ has taken, Allah has taken ولدا a son. تو یہ بیچ میں دیکھیں, یہ اگر میں, آپ عربی سے اتنے واقف نہیں ہیں اور میں کوئی ایسی چیز کہوں جو پوری آپ کو سمجھ میں نہیں آئی, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. بٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سنیں گے تو آہستہ آہستہ بعد میں آپ کو, یہ دیسی پڑھانے کا سہیلی ہوتا ہے, پہلے آپ اتنی چیزیں بتا دو, پھر آہستہ آہستہ بعد میں سمجھ میں آ جاتی ہیں, تو اس کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے. اچھا, اتخذ از اے ورب, سو از ٹیکن. جو ورب کا کرنے والا آتا ہے اس کے اوپر نارملی پیش ہوتا دا سبجیکٹ. سو اتخذ اللہ ولدا, اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہوتا ہے, دیٹ از جنرلی ہیز اے زبر. سو واتخذ, سو دے سیڈ, اینڈ دس از اے سینٹینس. دے وڈ, واٹ سینٹینس وڈ دے سے؟ اگر انگریزی ہوتی تو یہاں پہ کوٹیشن مارک ہوتا, اوپن کوٹ, اینڈ کوٹ. اتخذ اللہ ولدا, دیٹ اللہ ہیز ٹیکن اے سن.
اوکے. یہاں پہ بھی اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس پہ میں تھوڑا سا اچھا پہلے اگلی صورت پڑھ کے تھوڑا سا میں اس کے اوپر ایک کامنٹری دیتا ہوں آپ کو. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. So ما is in Arabic has two meanings. ایک meaning ما اسم کا، ما کا ایک مطلب ہوتا ہے what، اور ما کا دوسرا مطلب ہوتا ہے used as a negation, right. ما لہم، so not لہم for them، بھی sort of من علم، یہ پورا فریز آتا ہے ما لہم بھی من علم ولا لآبائہم. so ان کے پاس بھی علم نہیں ہے، ولا is also a form of negation and also not for آبائہم. آبا کیا ہوا؟ اب is father and آبا plural of father. آپ کے اردو میں بھی آتا ہے نا آپ کے آبا و اجداد، اس کا کیا ہوتا ہے؟ آبا کیا ہوئے؟ فادرز. اجداد، اجداد آپ نے سنا ہوگا جد، جد از لائک یور گرینڈ فادر اینڈ فور فادرز، آبا از یور فادر. میٹافورکلی عربی میں یعنی کہ آپ اور جگہوں پہ بھی آتا ہے آپ کے ابا، آپ کے چاچا، آپ کے دادا، سب کو میٹافورک، اس کو مجازن کہتے ہیں کہ میٹافورکلی دے آر یوزڈ فار فادر. اینی وے یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ نہ ان کو علم اور نہ ان کے باپ دادا کو علم. کبورت آتا ہے کبر سے، کبر مینس ٹو بی بگ، اور جس طرح اکبر بھی آتا ہے گریٹسٹ. سو کبورت بہت ہی بڑا، بہت ہی گریو، یعنی بہت ہی، یعنی کہ برائی میں بہت زیادہ. کلیمتن از دا ورڈ تخرج، جو نکلتا ہے، یہ خروج، من فرام افواہہم دیئر ماؤتھس. یقولون کہ نہیں وہ کہتے، کہ یہ کہتے الا ایکسپٹ کذبا. کذب جھوٹ. اوکے سو نہیں کہتے ایکسپٹ جھوٹ. اچھا ادھر میں جو تھوڑی اس کی میں نے تفسیر سنی تھی ڈاکٹر صاحب سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ گاڈ ہیونگ اے سن، اس ڈاکٹرن کو یہاں پہ کیوں لایا گیا، اس کی اتنی مذمت کیوں ہوئی. تو یہ اوپینین ہے آبویسلی ڈاکٹر صاحب کی. دیکھیں ہی سیز کہ جو آج کا دجالی فتنہ جس میں اللہ کو بالکل سائڈ پہ کر دیا، گاڈ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ، اس فتنے کی جو جڑ تھی وہ یہ تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دی. اللہ کا جو بیٹا بنایا، اس کی وجہ سے جو اتنے پرابلمز آئے کرسچین ورلڈ میں کہ لوگ انڈرسٹینڈبلی ریلیجن سے بہت ہی ڈسلوژن ہو گئے. اس ڈسلوژنمنٹ کی وجہ سے یہ پورا، یعنی کہ چرچ اور اسٹیٹ کو سیپریٹ کیا گیا. اور پوری لاجک بنتی ہے جب آپ کا اتنا کرپٹ ریلیجس انسٹیٹیوشن بن گیا تو ایک لاجیکل سی بات ہے کہ آپ پھر ریلیجن اسٹیٹ کو سیپریٹ کر دیں. اور پھر جب آپ نے ریلیجن اسٹیٹ کو سیپریٹ کر دیا تو آپ کی پھر وہ مورالٹی بالکل ایک ریلیٹو مورالٹی آ گئی، کیونکہ پھر آپ اپنی مورلز آپ خود ہی آپ ریڈیفائن کریں گے اور کرتے ہی جائیں گے. تو اینی وے وہ ایک یہ لنک بناتے ہیں. پھر اس کی وجہ سے بھی جو سارے مسئلے مسائل بہت زیادہ آئے ہیں، ان مسئلے مسائل کا جو کرنٹ ایک مینیفیسٹیشن ہے، دیٹس دا ایرا آف ڈسیپشن دیٹ وی آر کرنٹلی ان. تو یہ تھوڑا شاید سم واٹ لانگ ونڈیڈ، بٹ اس میں کچھ اگر آپ سوچیں تو اس کی کچھ لاجک بنتی ہے. تو اب آپ کو میں یہی کہوں گا کہ جیسا دوز آف یو جسٹ واکڈ ان کہ سورہ کہف کی آپ سب خود بھی تفاسیر پڑھیں، کیونکہ ڈفرینٹ پرسپیکٹوز آئیں گے تو آہستہ آہستہ ڈسکشن میں پھر زیادہ مزہ آئے گا ٹورڈز دا اینڈ. اوکے اس کے بعد آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو means then، لَعَلَّكَ perhaps you، باخِعٌ means kill yourself، نَفْسَكَ kill، نَفْسَكَ is yourself، نفس. یہ اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی سیکنڈ پرسن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں
کہ سچویشن یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسپریٹلی ٹرائی کر رہے تھے کہ دین کی تبلیغ کریں، دوسروں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور جب لوگ اس بات کو نہیں سنتے تھے وہ اپنے ہی پاتھ پہ چلتے تھے. آثار ہی ہم آثار ہوتا ہے نا کہ آپ چلتے ہیں تو پیچھے آپ اپنے آثار چھوڑتے ہیں. سو وہ غلط راستے پہ چل رہے تھے. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. آپ خود ہی تصور کریں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہے، آخرت ہے، اور لوگ آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ جو لوگ صحیح راستے پہ نہیں چل رہے ان کے لیے بہت برا انجام ہے، اور آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو کتنی پریشانی ہوگی اگر وہ لوگ اس پاتھ پہ نہیں ہیں. تو یہی پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہاں پہ. سو اگین اس کے ذرا مشکل الفاظ. سو دین لعلہ کا، لعلہ از پرہیپس، کا از یو، باخیون مینس ٹو کل، نفسک یور سیلف، علی اوور، آثارہم سو their footsteps or their actions. In that lam not yu'minu that they believe بہذا الحدیث. ہاذا الحدیث کیا ہوا؟ حدیث کے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ. حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث از اینی نریشن. سو الحدیث از ایکچولی دا قرآن. دیٹس آلسو نریشن. اٹس اے نریشن. یہ ہمیں کیسے آئی؟ اٹس Allah's narration. اسفا مینس آؤٹ آف سورو، کہ یو ول کل یور سیلف آؤٹ آف سورو. جس طرح انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا ٹو کل یور سیلف آؤٹ آف سورو. تو یہ وہی عربک میں بھی اسی قسم کا ایک فریز آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں. اس میں یعنی ایک پوائنٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم obviously ہم ایک داعی کے لیے بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یعنی میسج لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس میں بھی یہی پوائنٹ ہے جو قرآن کے ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں ہے کہ وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارا کام پہنچا دینا. ہاں بالکل. ہمارا کام یہ نہیں کہ بھائی میری بات ایکسیپٹ بھی کرو، ہمارے ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے انداز سے ہم میسج ڈلیور کر دیں. بالکل. باقی ایکسیپٹ وہ کرے نہ کرے وہ اس کا اپنا پھر ایسا ہی ہمارے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے اس کی. بالکل بالکل ایسا ہی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری ایموشنل، رائٹ. ظاہر ہے اب یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اگر آپ واقعی میں کسی سے بہت محبت کرتے ہو اور وہ آگ کی طرف بھاگ رہا ہے تو دکھ بھی نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں نا. خاص طور پہ اف یو آر اے ویری سینسٹیو، اگر آپ حساس انسان. اور رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے سامنے دعوت دی. ہاں بالکل. ایک جب آپ قرآن کو دھیان سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سورت کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر سورت میں سملر ووکیبلری استعمال ہو رہی ہوتی ہے. یہ عجیب سی بات ہے. یہ سورت ٹو سورت نہیں ہوتا، لیکن سورت کے اندر جس طرح جو لفظ ابھی ہوپ فلی آپ نے جعل، اٹس آلموسٹ کہنا تو نہیں چاہیے بٹ اٹس آلموسٹ لائک اللہ وانٹس یو ٹو لرن دیٹ ووکیبلری. ابھی جعل کا کیا مطلب میں نے آپ کو بتایا؟ میڈ. کتنی بار آ چکا ہے آلریڈی؟ دو تین بار آلریڈی آ چکا ہے، اور یہ پھر سے آ رہا ہے. Inna indeed we ja'alna, we made. The ja'ala is to make, ja'alna is we made. Allah, this is the royal we. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پلورل میں استعمال کرتے ہیں. وہ جب اپنا کوئی جلال یعنی کہ اپنا بڑائی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو then he uses the royal we for himself. So inna indeed we ja'alna, we made ma whatever alal ardi. ارد کا کیا مطلب؟ زمین. ما از واٹ ایور. ریمبر ما کے میں نے آپ کو دو مطلب بتائے، اینڈ نیگیشن. تو یہاں پہ کس معنی میں آ رہا ہے؟ واٹ کے. علی الارض، ایوری تھنگ آن دا ارتھ، زینۃ لہا، اٹس اڈورنمنٹ، دا گلٹس اینڈ گلیمر سورٹ آف دس ورلڈ، یا اس دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی زینت. کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، that we may test them. Who's them? Humanity. Ayyuhum is which of them? Ahsanu amala, is the best in amal کی بھی ہم نے بات کر لی. So which one of them is the best in action? تو یہ بہت ہی کروشل اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر اسرار احمد. دس از ون آف دا سینٹرل آیات. یہ ایک سینٹرل آیت اور ایک اینڈ میں ایک سینٹرل آیت آتی ہے. اٹس لائک دا ٹو پلرز بیسڈ آن وچ دس اسٹینڈز. تو اس میں پوری ہماری زندگی کا فلسفہ آ گیا کہ آل دا گلٹس اینڈ گلیمر آف دا ورلڈ، ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ان کی طرف. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے.
right, کہ do we get occupied in the glitz and glamour or do we see it for the deception that it is, right? یہ ہمارا ذہن میں ہونا چاہیے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن ہے کہ اس کو پڑھا کرو اور خاص طور پہ پہلی 10 آیات, تو اس میں دیکھیں ایک اور میں بائی دا وے مکی صورتوں کے بارے میں بتا دوں. ڈو یو نو کہ واٹ پرسنٹیج آف دا قرآن از مکی؟ اباؤٹ 2/3 آف دا قرآن از مکی. اینڈ مکی قرآن میں کوئی شریعت کی بات نہیں آتی, رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں آتے. ہم نے جو پچھلا ہمارا کورس چل رہا تھا سورہ بقرہ پا یا سورہ آل عمران پر, اس میں رولز ریگولیشنز آئے تھے. کبھی ہم نے سورہ نساء بھی پڑھی اور اس کے اندر انہیریٹنس کی چیزیں آ گئی, حج کے رولز آ گئے, سورہ بقرہ میں رمضان کے رولز آ گئے. مکی قرآن میں کوئی رولز نہیں. مکی قرآن میں آپ کی ایمانیات اور آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنے کا کام ہے. تو یہ ایک بڑا سینٹرل ہمارا فلسفی, اگر یہ کلیئر ہو جائے کہ دنیا کی رنگینیاں کس لیے ہیں, دے آر اے ٹیسٹ فار اس. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو یہ بڑا, اور یہ ڈسیپشن تو یہی ہے نا کہ وی گیٹ ڈسیوڈ بائی دا گلیمر آف دا ورلڈ. وَإِنَّا and indeed we, یہ پھر سے آ گیا, لَجَائِلُونَ, we will make ما whatever عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. یعنی کہ یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں they will effectively just end up like barren soil. دنیا کی اکثر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر خراب ہو جاتی ہیں. جو آج کی جو گلٹس اینڈ گلیمر ہے وہ کل کو ختم ہو جائے گا, رائٹ. تو یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصل حقیقت بتا دی کہ یہ جو گلٹس اینڈ گلیمر ہے یہ عارضی ہے. آج اچھا لگتا ہے اور کل کو ختم ہو جائے گا. اور جو دنیا بھر میں, ناٹ جسٹ مسلمس, جو دنیا بھر کے عقل مند لوگ یا سمجھدار لوگ, وہ بھی اس ریالٹی کو پہچانتے. تو بچپن میں جو اسکول میں گیا تھا وہاں پہ ذرا جبرن ہمیں شیکسپیئر پڑھایا جاتا تھا. تو شیکسپیئر میں ایک بڑا مشہور اس کا ہے مرچنٹ آف وینس. تو اس میں ایک مشہور لائن ہے, آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ, رائٹ. اور وہ بلکہ یہ تو انگریزی کہاوت ہے, اس میں پورا وہ تھا, آئی وونٹ گو انٹو دی اسٹوری رائٹ ناؤ, بٹ یہ ذہین لوگ اور جو سمجھدار لوگ یہ ویسے پہچانتے ہیں کہ یار جو چمکدار چیز ہے وہ اصل میں لازمی نہیں ہے کہ واقعی میں اچھی ہو. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر یہ اصحاب کہف کی بات شروع ہوتی ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کہ ام مینس اور حسبتا کہ تم نے حساب لگایا, تم نے سمجھا. میں اردو والا بھی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اردو سے حساب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ حساب لگانا. حساب تھا کہ کیا تم نے کوئی ایسا حساب لگایا. ان دیٹ اصحاب الکہف, کہف مینس کیو, اصحاب الکہف مینس دا پیپل آف دا کیو. والرقیم, رقیم وہ چیزیں جو رقم کی گئی ہو, جو انسکرائب کی گئی ہو. تو یہ دو نام تھے ان کے, اصحاب الکہف یا اصحاب الرقیم. یعنی کہ یہ جب ان کی پوری کہانی سامنے آئی اور یہ مشہور ہوئے تو جس غار میں تھے اس کے اوپر ایک انگریو کر کے لگا دیا گیا تھا کہ یہاں پہ یہ لوگ تھے. تو ان کو پھر اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے, اصحاب الکہف بھی کہا جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ کانو کہ دے ور من آیاتنا عجبا. کہ عجبا in Arabic means something that's wonderful, wondrous, amazing. So کہ کیا یہ ہمارا عجیب سائن تھا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ٹھیک ہے, یہ how many people know the story of the اصحاب کہف. یہ سب کو پتا ہے کہ کس کو نہیں پتا, آپ کو پتا. تو یعنی کہ سب کو ایک بیسک آئیڈیا ہے. تو ٹھیک ہے, تو پھر میں اس میں فی الحال جاؤں گا نہیں, وہ اینڈ میں یہ پوری آ جائے گی. اس کے بعد اصل میں اس وقت میرا آبجیکٹو ہے کہ مطلب سب کو آ جائے, جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پھر میک شیور کہ یو نو دا ہول میننگ.
یعنی کہ بس ایک یہ پوائنٹ ہے کہ اچھا یہ عجیب سی چیز ہوئی، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم تو اس سے اور بہت زیادہ عجیب چیزیں سوچتے ہیں، یعنی کہ بلیو کرتے ہیں. دا ہول فیکٹ کہ دا قرآن واز ریویلڈ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانتے ہیں، یہ بھی ویسے عجیب و غریب بات نہیں، رائٹ. اس کے علاوہ قرآن میں اتنی اور چیزیں آتی ہیں which are very hard to believe. We believe کہ after we are dead we'll be raised. So ہمارے دین میں تو کافی sort of اگر ہم دیکھیں ہمارا ذہن اس وقت کیسے ٹرینڈ ہے، ہمارا ذہن ایسا ٹرینڈ ہے کہ we only believe what we can sense with the five senses, right. So anything beyond that is very hard to believe, but we do believe in these things that go beyond the senses. Is کا مطلب جب، when. اول فتیتو، الفتیتو means the youths. تو یہ الفتیتو، اوا کا مطلب ریٹریٹڈ، یعنی کہ انہوں نے پناہ لی. is when اوا they retreated یا پناہ لی. الفتیتو a group. الا means towards. الکہف کا کیا مطلب؟ cave. That's what the surah is named. So name comes from here. فَقَالُوا, fa means so, قَالُوا they said. Okay, یہاں سے ان کی دعا آتی ہے. ربنا کا کیا مطلب؟ our Lord. آتنا ہمیں عطا کر. the na means us. آتنا من from لدن کا. یہ لدن آیا پہلے، پہلی آیت میں آیا تھا. So ladun ka means you, from you. Rahmatan, rahma is mercy. Wa hayyi lana ہمارے لیے facilitate, lana for us. Min from amrina, sort of your commands, your affair. Rashada, rashada کا کیا مطلب؟ The right way, the straight way. الرجل الرشید، رشید وہ ہوتا ہے جو سیدھے صحیح راستے پہ ہوتا ہے. مرشد کیا ہوتا ہے؟ اگر میں کہوں فلاں میرا مرشد ہے، کہ جو مجھے سیدھے راستے پہ لے کے چلے. تو کبھی کبھی ہم الٹا سمجھتے ہیں، کبھی سمجھتے ہیں مرشد از دا فالوور، دا مرشد از دا گائے دیٹ یو. مرید از دا ون ہو فالوز. مرشد is the one who provides the direction and the guidance. So rashada بھی را شا دال ریشین دال یہ روٹ ہے, the right way. Okay. تو یہ اللہ سے بہت بڑی دعا ہے کہ اپنی رحمت میں ہمیں ڈال اور اپنے حکم سے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. So very briefly, so these are people, young people who are being persecuted. پورا انوائرمنٹ ان کے خلاف ہے, تو اس انوائرمنٹ سے انہوں نے ٹکر لی اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہماری مدد کر. اور یہ بہت ریلیونٹ ہے ہمارے لیے آج, کیونکہ ہم بھی ایک ایسے دجل کے انوائرمنٹ میں, ایک ڈسیپٹیو انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, وچ از فورسنگ اس ٹو ایکسپٹ دس مٹیریلسٹک انوائرمنٹ ایز دا الٹیمیٹ پرپس, رائٹ. تو اس سے جو بچنا چاہتا ہے ان کے لیے یہ بہت ہی انسپائرنگ اسٹوری ہے اور ہمیں بچنا چاہیے. اور جس طرح انہوں نے کیو میں جا کے اپنی پروٹیکشن لی, ہمارے لیے پروٹیکشن یہ کہ ہم اللہ کے راستے, اللہ کی دو چیزیں کریں. ایک تو ایسے لوگوں سے جڑیں جو پھر کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے پہ چلیں, اور قرآن اور سنت کے کیو میں آ جائیں, رائٹ. کہ دس شوڈ بی آر, ایک اللہ کے جو حدود ہیں, اللہ کے جو کمانڈس ہیں, وہ ایک طریقے سے ہمارا کہف, ہمارا کیو بن جائے. اینی وے, سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو تھریٹن ہوا کہ اگر آپ یعنی کہ ان کے راستے پہ نہ آئے, یعنی کہ اس وقت یعنی کہ یہ لوگ یا سیریا کے علاقے میں تھے یا ویسٹرن ٹرکی کے علاقے میں تھے, اٹس ناٹ ویری کلیئر. ریسنٹلی میں ٹرکی گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک رومن سٹی کے ساتھ ایک کیو تھا, وہاں پہ 7 سلیپرز لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ تھے. لیکن پھر میں نے سنا کہ سیریا میں بھی کوئی کہتے ہیں کہ اچھا سیریا میں بھی یہ, تو سو تھوڑا ہاں, تو ہاں بالکل. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ یار یہ اصحاب کہف یہاں پہ پھر
پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں, بٹ بالکل اس کے ساتھ ایک بہت بڑا رومن سٹی تھا. سو ویری بریفلی اصحاب کہف کے زمانے میں یہ تو عیسائی ہو گئے تھے, لیکن ان کا جو بادشاہ تھا وہ ابھی انہوں نے wasn't a Christian yet, was still a mushrik. So they were forcing these kids to adopt shirk. تو اس کی how would we relate that to us? ایک طریقے سے ہمیں فورس کیا جا رہا ہے کہ ہم مٹیریلزم کو اپنا خدا بنا لیں, یا مٹیریل چیزوں کو اپنا خدا بنا لیں, اپنی خواہشات کو یا اپنی عقل کو اپنا خدا بنا لیں, رائٹ. انڈائریکٹلی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے. تو جو اس کو ریزسٹ کرتا ہے وہ پھر ایک طریقے سے آؤٹ کاسٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ آؤٹ کاسٹ تھے, ان کو مجبور کیا جاتا تھا ٹو اڈاپٹ دا اسٹیٹ ریلیجن. وہ منع کر رہے تھے تو ان کو پھر تھریٹن ہوا, تو ان کو تھوڑی سی مہلت دی گئی. اس مہلت میں انہوں نے دعا کی اور اللہ, اور پھر ان کو سارٹ آف ایک طریقے سے وہی ہوئی کہ آپ اس کیو میں چلے جائیں, رائٹ. اور پھر فَضَرَبْنَا, ضربا مینس ٹو ہٹ اور ٹو پٹ اور ٹو سارٹ آف کاسٹ علی آذانہم. آذان کا یور ears, their ears, فی الکہف in the cave سنین عددا, that was several years. اس میں بھی دیکھیں آپ کی سلیپ کو سب سے زیادہ کیا ڈسٹرب کرتا ہے, آپ کو آواز آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی ان کا تھوڑا وہ ایئر پلگس ٹائپ لگا دیے کہ آپ سکون سے سوئیں فار a few years. ثم then بعثناہم and then we raised them. یہ با عین ثا, بعثت means to raise. جس طرح کسی نبی کی بعثت ہوئی, some prophet was raised in some area or sent in some area. Then we raised them li so that na'lama, so that we may know ayyu, which one, al-hizbain, which of the parties, ahsa, یعنی کہ بہتر حساب کرتا ہے, لما لبثوا امدا, کہ وہ کتنے عرصے کے لیے رہے وہاں پہ. تو اینی وے یہ اب اصحاب کہف کا اگلے 2-3 رکوع میں آئے گا, بٹ یہ پہلا رکوع ہم آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کچھ بیسک گائیڈ لائنز آ گئی شروع میں, ہماری زندگی کا مقصد آ گیا کہ یعنی کہ ایک فلسفی. واٹ واز دا موسٹ کروشل آیت ان دس ہول رکوع؟ آیت نمبر 7, that inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. تو یہ ایک طریقے سے فلسفی آ گئی کہ what is the real purpose of all this glitz and glamour. The purpose is so that people can be tested, اور جو واقعی میں صحیح لوگ ہیں وہ ان کی پہچان ہو جائے.